आज का जो व्लॉग है उसमें मैं बात करने वाली हूँ मेरी अपनी ही लाइफ की स्टोरी है। उसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि जो मेरा 2 माह का बेटा पाकिस्तान मैंने रहने दिया था उसको, और ख़ुद मैं यूके में मूव हो गई। तो 2 साल के बाद जब मैं उसको लेने के लिए गई तो मैं एयरपोर्ट के ऊपर आई, तो क्या वो मेरे हस्बैंड के पास ईज़िली चला गया था, या फिर वो कितना डरा हुआ था, या जाता था नहीं जाता था। आज इसके ऊपर मैं आपको साथ बात करूंगी कि हम माओ को कभी भी बच्चे अपने से दूर नहीं रखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब मैं अपने बेटे को पाकिस्तान से यूके में लेके आई, तो जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर हमारी लैंडिंग हुई, तो उधर जब मेरे हस्बैंड थे, जब मैं बाहर आ गई एयरपोर्ट से, अंदर से बाहर आउटसाइड पे आई, तो उधर मेरे हस्बैंड खड़े थे आगे में। उन्होंने पिक करना था। तो जब मेरे बेटे को उन्होंने देखा तो छोटी मेरी बेटी को पकड़ा। जब बेटे को पकड़ने गए तो वो मेरे पीछे छुप गया। वो बिल्कुल भी अपने फादर के पास जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि कौन सा मेरा डैडी है, कौन सी मेरी मामा है। तो वो बिल्कुल जिधर रह रहा था उसको तो ये था कि सारी जो फैमिली है यही मेरा, इनके साथ ही मेरा रिश्ता जो है वो इनके साथ ही है। उनको ही वो सब कुछ समझता था। आंटी, माँ, मामू या डैडी, जो कुछ भी वो देखता था, सारी बात उनके साथ जो टाइम था वो स्पेंड किया था 2 साल का। तो उसने फिर हमारे पास कैसे आना था, वो तो आपको मैं पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा पाकिस्तान किस मजबूरी में मुझे छोड़ना पड़ा, और मैं उसको क्यों अपने साथ लेके ना आ सकी, और फिर मुझे अकेले ही आना पड़ा। और मैं जब लेके उसको आई, जब मैं उधर गई तो उसने कहा मेरे साथ रवैया क्या था। फिर मैंने उस बच्चे के लिए हमने कितना मेहनत की, कितना हमने स्ट्रगल किया, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे पीछे से वीडियो जो है वो भी आप वॉच आउट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके, जो लोग यूके में आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं या जिनकी शादी करवाना चाहते हैं या जो करवा रहे हैं, तो उनको पता चल सके कि क्या हमें पाकिस्तान में बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं। उनको ये मेरी वीडियो से बहुत कुछ समझने को, देखने को मिलेगा। मैं इसलिए अपनी वीडियोस जो होती है वो बताती हूँ, ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ, जितना मैंने स्ट्रगल किया, जितनी मैंने तकलीफ़ें परेशानियाँ देखी, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी मेरी बहन इस मुसीबत में पड़े। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अपनी लाइफ के रिलेटेड, लंदन के रिलेटेड और वज़ाइफ के रिलेटेड कुछ जो वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं, वो बना के बताती रहूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने देखा, मेरे बेटे ने अपने फादर को देखा, तो वो चीखें मारने लग गया। उसने पीछे से मेरा अबाया मैंने पहना था, उसने मेरे अबाये को खींच लिया और बिल्कुल वो नीचे बैठकर उसने अपना सर जो था वो ज़मीन पे के ऊपर से नीचे कर लिया, और वो उसने मेरी लेग जो थी उन दोनों को नीचे से पकड़ लिया। मैं भी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये कोई न्यू अजनबी बंदा है, तो मैं इसके साथ कैसे इसके पास जा सकता हूँ, मैं इसके पास नहीं जाऊँगा। तो उस मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा एयरपोर्ट के ऊपर वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले नंबर पे तो जब मैं एयरपोर्ट से उसको बाहर लेके आ रही थी, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो बिल्कुल भी मेरे साथ आने को पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी एक मजबूरी थी। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इतनी सारी बात है कि मैंने 2 दिन से मैंने स्लीप भी बिल्कुल नहीं किया था। एक मेरी फ़्लाइट मिस हो गई पाकिस्तान से, फिर दूसरे दिन का मैंने दोबारा से करवाई, और मेरा वो स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा। लेकिन तकरीबन मुझे पाकिस्तान से यूके में आने के लिए, अपने घर तक आने के लिए
میرے 22 گھنٹے جو تھے وہ میں نے سفر طے کیا تھا، اور 7 بچوں نے بھی۔ اتنا سفر جب ہم نے طے کیا تو اس وجہ سے وہ کچھ میں بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکی تھی، اور بچے بھی وہ بھی بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر میں بھی اس کو، جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر رو رہی تھی تو مجھے وہ پیچھے سے جو ادھر بیٹھی ہوتی ہیں لڑکی، وہ مجھے ریسیپشن میں وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے اتنا زیادہ وہ رو رہا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو اپنی پنجابی میں بول دیا کہ ٹھیک ہے میں اٹھا لیتی ہوں اس کو۔ تو میں نے اتنی کوئی بھی بات ان کے ساتھ نہیں کی تھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ نا رو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو کڈنیپ کر کر لے کے جا رہی ہوں۔ جب پھر ادھر سے وہ میرے ساتھ باہر آیا تو پھر اپنے فادر کے ساتھ بھی اس کا وہ یہی رویہ تھا۔ جب پھر میں اس کو گاڑی میں بٹھانے لگی، کار میں ہم نے بیٹھنا تھا، باقی سب بیٹھ کے، بچہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کو جب فرسٹ ٹائم اس کو بیبی چیئر جو ہوتی ہے کار میں کے اندر جو رکھتے ہیں اس کے اوپر سیٹ پہ بٹھا رہے تھے، تو وہ نہیں، بالکل بھی بیٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی اتنا زیادہ رو رہا تھا، اتنا زیادہ، اور یقین جانیے کہ اس ٹائم جو میرا دل تھا وہ کس حالت میں تھا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میرے ہسبینڈ بھی اس ٹائم بہت زیادہ پریشان تھے، اور میں بھی بہت زیادہ، اس بچے کی جب تکلیف جو تھی وہ بالکل بھی ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو کیونکہ وہ جن کے پاس جانا چاہتا تھا ان میں سے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو جب میں اس کو لے کے بھی آئی تھی اس وقت ایئرپورٹ پہ، میں اس کو ایروپلین دکھا رہی تھی، کبھی کچھ اس طرح کی میں چیزیں اس کے ساتھ جو تھی وہ میں اس کو دکھا رہی تھی، جس سے شو کروا رہی تھی، میرے بیٹا یہ دیکھو، بیٹا یہ دیکھو۔ تو بس وہ تھوڑا بہت دیکھتا تھا، لیکن دوبارہ سے وہ اس کو یہ تھا کہ میں اتنی جلدی سے ایک فیملی سے نکل کر میں کدھر جا رہا ہوں۔ تو پھر بہت مشکل سے اس کو کار میں بٹھایا۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر پولیس ادھر دیکھتی ہے کہ بچہ اتنا رو رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ UK میں بچوں کے بارے میں جو پولیس ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرک ہے، کیونکہ ادھر بچوں کا نہیں کچھ ہونا چاہیے، بچے کی آنکھ میں وہ آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ کیا بچہ یہ کیوں ٹینشن میں ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے ہم اس کو گھر لے کے آئے۔ جب گھر لائے تو بچے کی کیا حالت تھی، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، کچھ نہیں پیا تھا، کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا، بس وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے، ڈر سے بیڈ کے اوپر میں نے بٹھایا تو وہ کونے کے اندر جا کے بیٹھ کے نیچے کو منہ کر کے تو وہ بس روئی جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو، فیڈر تھا میرے پاس، میں نے اس کو دودھ دیا، پیار کیا، میں اٹھا رہی تھی، بڑا پیار گود میں لے رہی تھی، میرے ہسبینڈ بھی لے رہے تھے، لیکن وہ میرے ہسبینڈ کے پاس تو بالکل بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس تو پھر بھی انہیں تھوڑا بہت آتا تھا، کیونکہ میں پاکستان میں اس کے ساتھ ہی 1 مہینہ جو تھا وہ میں نے اسپینڈ کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ میرے ساتھ پھر بھی تھوڑا وہ ہو گیا تھا۔ لیکن میرے ہسبینڈ سے اتنا زیادہ وہ ڈرا تھا کہ جتنا حساب نہیں۔ پھر میں نے ادھر، وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاتا تھا ان کے سامنے۔ جب میرے ہسبینڈ کو وہ دیکھتا، وہ آفس سے گھر آتے تو جب وہ دیکھتا گھر کو تو ڈر سے وہ ٹروزر کے اندر ہی اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ بچہ کتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تو وہ جو تکلیف ہے وہ جو میں نے برداشت کی ہے، میں نے دیکھی ہے، اس لیے میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ اتنا ایزی کچھ نہیں ہوتا۔ مشکل تو ہر کام میں آتی ہے، لیکن جس طرح کی مشکلات کا سامنا میں نے کیا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس طرح کی مشکلوں کا سامنا کسی کو بھی کرنے کی توفیق نہ دے، اور نہ ہی کسی کے اوپر اس طرح کی مشکلیں آئیں جو کہ میرے اوپر آئی ہیں۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے بہت اچھے سے ویڈیو بنا کر لاتی رہوں، اور آپ میری ویڈیو دیکھ کر آپ کو موٹیویشن آپ کو مل سکے کہ کیا یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم کریں، یا اچھا فیصلہ کر رہے ہیں یا پھر ہم نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ پتہ چل سکے گا۔ تو نیکسٹ جو ولاگ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بیٹے کو کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر قریب گئے، کس طرح وہ
ایک دوسرے کو جب دیکھتے تھے اس ٹائم کیا ہوتا تھا، پھر میں نے کس طرح ان دونوں کو پاس کیا، کس طرح پھر وہ ایک دوسرے کے قریب گئے. تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی بتاؤں گی کتنا زیادہ میں نے اسٹرگل کیا، میں کتنا تکلیف میں تھی، روتی رہتی تھی، پریشان ہوتی تھی. بچے کو کیا کرنا تھا، ظاہر بات ہے اس بیچارے کے جتنا اسے تکلیف ہوتی تھی مجھے بھی نہیں تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے پھر ایک فیملی سے نکل کر وہ دوسری جگہ نیو پہ آ گیا تھا. تو مجھے تو ہمیں خوشی تھی کہ ہم تو اپنے بچے کو لے کے، لیکن جو بچے کی تکلیف تھی اس کا ہم اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ اس بچے کو کتنی تکلیف ہوگی. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کیسے ایک دوسرے کے قریب گئے اور کس طرح ایک دوسرے کو انہوں نے سمجھا. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھنا. میں پھر لوٹ کے آؤں گی بہت ہی پیارے سے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.